بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں پاکی اور صفائی کی اہمیت۔ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پاک و صاف رہنے کی ہدایت کی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی اللہ تعالی گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں پاکی کی بڑی اہمیت ہے۔ طہارت و پاکیزگی اور صفائی ستھرائی انسانی فطرت ہے، اور اس کا اثر نہ صرف جسمانی صحت بلکہ اخلاقی حالت اور فکر و خیال پر بھی ہوتا ہے۔ جو اسلام نے قدم قدم پر پاکی اور صفائی کا حکم دیا ہے، ہر دن 5 وقت کی نماز فرض کی اور ان کے ساتھ وضو کو ضروری قرار دیا، نفلی عبادت اور قرآن مجید کو چھونے کے لیے بھی وضو کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح جسم کے وہ اعضاء جو کھلے رہتے ہیں اور زیادہ تر دھول مٹی میں ہو جاتے ہیں، ہاتھ، پاؤں اور سر کے بال، یہ سب بار بار وضو کے ذریعے سے دھلتے رہتے ہیں۔ سارے کام کاج ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، اس لیے ہاتھ کی صفائی کی زیادہ ضرورت تھی۔ اس لیے وضو میں کہونیوں تک دھونے کا تو حکم دیا ہی گیا، گٹے تک کا حصہ خاص طور پر مزید 3 دفعہ دھلوایا گیا۔ ناک کی صفائی کے لیے ناک میں پانی ڈالنے کا حکم ہوا، اور منہ کی صفائی کے لیے کلی کا حکم ہوا۔ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کا حکم دیا گیا۔ سو کر اٹھا جائے تو خصوصیت سے 3 بار ہاتھ دھویا جائے کہ معلوم نہیں رات میں کہاں کہاں ہاتھ پہنچا۔ دوستو، پورے جسم کا دھونا بھی ضروری تھا، اس لیے ہفتے میں ایک بار، کم سے کم ایک بار پورے جسم کے دھونے کی تدبیر کی گئی کہ اس کو جمعہ کے لیے مسنون قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی۔ جوان اور نوجوان جو زیادہ محنت اور مشقت کرتے ہیں اور ان کے جسم سے زیادہ پسینہ نکلتا ہے اور بدن میں میل جمع ہوتا ہے، ان کے لیے ایسی چیز کو غسل کا سبب قرار دیا گیا کہ جس سے بار بار غسل کی نوبت آئے، یعنی بیوی سے صحبت کرنا یا احتلام ہونا یا جاگتے ہوئے شہوت سے منی کا نکل جانا، ان دونوں کی وجہ سے غسل واجب قرار پایا۔ کپڑے صاف رکھنے کا حکم فرمایا گیا، بالوں میں کنگھی کرنے کی ہدایت دی گئی۔ کپڑا یا جسم پر کہیں پیشاب پخانہ وغیرہ ناپاک چیزیں لگ جائیں تو ان کا دھونا ایسا لازم قرار دیا گیا کہ اس کے ساتھ نماز ہی صحیح نہ ہو۔ اس طرح اسلام نے صرف صفائی ستھرائی کا حکم ہی نہ دیا، بلکہ اس کے لیے ایک مکمل عملی نظام قائم کر دیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور اسوہ مبارکہ کے ذریعے اس کو پوری طرح واضح اور آسان فرما دیا۔ اب کون سی چیزیں پاک اور کون سی چیزیں ناپاک ہیں، ان کو دھیان سے پڑھیے اور سنیے، پھر
اس کے بعد ناپاک چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔